खूबसूरत लेकिन कमजोर इरादों का बादशाह। फैसला साजी इतनी कमजोर के महल में पर्दे के पीछे मौजूद खवातीन कारोबारी उमूर देखती। ऐसा बादशाह जो सल्तनत को टूटता देखता रहा और खुद मौसीकी, शबाब और शतरंज खेलने में मसरूफ रहा। 31 साल की राजधानी बेवकत इतना के मामूली पेंशन पर सल्तनत के तख्त पर विराजमान रहा। अंग्रेजों का ऐसा गुलाम के पेंशन के इजाफे की दरखास्त की जुर्रत तक न कर सका। वो बादशाह जिसने सल्तनत को अंग्रेजों का इतना गुलाम कर दिया कि बात फाकों तक पहुंच गई और शाही हरम की इज्जतें पामाल होना शुरू हो गईं। वो शाही हरम जहां रक्सो शबाब की महफिलें, गवैये और तवाइफें सजाया करती थीं, वहां अब शाही शहजादियां नाचने पर मजबूर की जाने लगीं। ना कोई जंग लड़ी, ना किसी मुहिम पर गया, न सल्तनत को वुसअत दी। कुछ किया तो वो था मुगलिया सल्तनत का चिराग गुल करना। ऐसा बादशाह जिसके दौर में शाही सिक्के और जानशीन मुकर्रर करने के इख्तियारात छीन लिए गए। मुख्तसर ये कि उरूज ज़वाल पजीर हो गया। दोस्तों, तारीख के सफ़र हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नुक्ता और मैं हूँ शहीर अहमद शेख। तारीख के सफ़र के सिलसिले की यह 18वीं किस्त है जिसमें जिक्र होगा 18वें मुग़ल बादशाह अकबर सानी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुगलिया सल्तनत तबाह हुई। ऐसा बादशाह जो 31 साल हुक्मरान रहा लेकिन सल्तनत के लिए कुछ ना कर सका। अंग्रेज़ों ने कैसे मुग़ल बादशाह का सारा इख्तियार ख़त्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी क्यों ना अंग्रेज़ों के असर व रसूख कम कर सका। शानदार माजी के मालिक, पूरे बरसगीर पर हुकूमत करने वाले कैसे पेंशन में चंद टकों के इजाफे के लिए नवाबों के दरबार में गए। वो कौन खवातीन थीं जो पर्दे के पीछे दरबार में मौजूद होती और बची खुची सल्तनती उमूर पर हुक्म चलाने में मसरूफ़ रहती। ऐसा बादशाह जिसकी खूबसूरती के किस्से आज भी तारीख़ी कुतुब में दर्ज हैं। शायरी की दाद से मिलने वाली अशरफियों पर गुजारा करने वाला बादशाह आखिर किस बीमारी से मरा और अब वो कहाँ दफन है। नाज़रीन, शाह आलम सानी के बड़े बेटे का नाम मिर्ज़ा जवां बख्त था और मंझले का अकबर शाह सानी। जवां बख्त ही असल में वली अहद था, लेकिन चूंकि उसका इंतकाल आलम सानी की ज़िंदगी में ही हो गया था, इसलिए अकबर सानी वली अहद नामज़द हो गए और शाह आलम सानी के इंतकाल के बाद वही तख्त पर बैठे। अकबर शाह सानी की पैदाइश 22 अप्रैल 1760 को हुई। 2 मई 1781 को लाल किला में शहजादे को वली अहद बहादुर के लक़ब से वली अहद शहजादा बना दिया गया। इससे पहले 1799 में अकबर शाह के बाप शाह आलम सानी ने बिनाई से महरूम दौर में दिल्ली का वाइसराय मुकर्रर किया था। जब मुग़ल दुश्मन ग़ुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्ज़ा किया हुआ था, जब इसने ख़जाने को चुराने के लिए नौजवान शहजादे और शहजादियों को अकबर शाह सानी के हमरा शाही हरम नाचने पर मजबूर किया था। नाज़रीन, अकबर शाह सानी की इल्मी इस्तिदाद अपने वालिद शाह आलम सानी के मुकाबले में बहुत कम थी। वो एक कमज़ोर इरादे के इंसान थे। अक्सर मामलात में कोई फ़ैसला करने से पहले वो ख़वातीन से रुजू किया करते थे। इन ख़वातीन में उनकी वालिदा कुदसिया बेगम, उनकी चहीती बेगम मुमताज़ महल और फूफी दौलतुन्निसा बेगम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये ख़वातीन बादशाह के दरबार में पर्दे के पीछे मौजूद रहती और कारोबार दरबार में इनका पूरा दखल रहता। जहाँ तक ज़ाहिरी शक्ल सूरत का ताल्लुक़ है, अकबर शाह सानी खूबसूरत इंसान थे। उनके नैन नक्श तीखे और रंग गोरा था। नाज़रीन, अकबर शाह सानी एक वाहिद ऐसे बादशाह थे जिनकी मुहिम्मात और जंगी कारनामों से ज़्यादा तारीख़ में उनकी खूबसूरती और सहल पसंदी का जिक्र है। अकबर सानी एक ऐसे खूबसूरत बादशाह थे कि अंग्रेज़ ख़वातीन भी इनकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बग़ैर ना रह सकीं। किताबों में एक अंग्रेज़ ख़ातून के अकबर शाह सानी की खूबसूरती के बारे में चंद अल्फाज दर्ज हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। मैंने अकबर शाह सानी को 1812 में देखा था, जब उनकी उम्र 50 साल से तजावुज़ कर गई थी। उनके खदो खाल बहुत अच्छे हैं और हिंदुस्तानी होने के एतबार से रंग बहुत गोरा है। उनकी रेश दराज और बर्फ़ की तरह सफ़ेद आँखें। उनका लिबास अगरचे सादा था, लेकिन वो बेशकीमत जवाहरात पहने हुए थे। नाज़रीन, बादशाह अकबर की खूबसूरती बयान करने में मर्दों ने भी अपना हिस्सा डाला। उस वक्त के अंग्रेज़ मेजर ऑर्चर ने अकबर शाह सानी की खूबसूरती को इस तरह से बयान किया है कि वो बादशाह 60 बरस का मालूम होता था।
جبکہ ان کی عمر اس وقت 73 برس تھی۔ وہ قابل رشک حد تک تندرست و توانا انسان ہیں۔ وہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کا رنگ اس سے کہیں زیادہ گورا ہے جیسا کہ اونچے طبقے کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ان کی مقدس سفید ریش ان کے مرتبے میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور ان کی سیاہ ذہین آنکھیں آدمی کو کافی متاثر کرتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ مغل بادشاہ بہت خوددار ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اپنایا ہوا تھا۔ اکبر ثانی کا ذریعہ معاش شاعری تھا۔ وہ شعر کہتے، لوگ داد دیتے اور چند اشرفیاں دان کر دیتے، جسے وہ پینشن لینے والا بادشاہ خوشی خوشی قبول کر لیتا۔ لیکن اچھے شعر کہنے والا یہ بادشاہ دیگر بادشاہوں کی طرح اپنا کوئی مجموعہ شاعری اور تصنیف نہ چھوڑ سکا۔ البتہ تاریخی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے والد شاہ عالم ثانی کا تخلص آفتاب تھا اور اس رعایت سے انہوں نے اپنا تخلص شعار رکھا تھا۔ ناظرین، اکبر ثانی کا دور مغل بادشاہت کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس میں مغل حقیقتاً بے یار و مددگار تھے۔ مغل سلطنت کا جو حال اکبر شاہ ثانی کے دور میں ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سازشیں، چالیں، اچانک حملے، بڑے سے بڑا لشکر مسلمانوں کا وہ حال نہ کر سکا جو انگریزوں کی تابع داری نے کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں بڑھتے ہوئے برطانوی اثر و رسوخ کی وجہ سے اکبر کو حقیقت میں بہت کم طاقت حاصل تھی۔ انہوں نے رام موہن رائے کو برطانیہ میں بطور سفیر بھیج دیا اور انہیں راجا کا لقب دیا۔ اس کی حکومت کے دوران 1835 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے آپ کو مغل بادشاہ کا تابع کہنا اور اس کے نام پر سکے جاری کرنا بند کر دیا۔ اس سلسلے میں کمپنی کے سکے میں موجود فارسی لائنیں حذف کر دی گئیں۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ انگریزوں کی کوششیں یہی تھیں کہ دہلی کی بادشاہت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے۔ اکبر شاہ سے پہلے اس کے والد شاہ عالم ثانی کے زمانے تک انگریز مغل بادشاہ اور اس کے دربار کی تعظیم کرتے تھے۔ مغل دربار میں کوئی بھی انگریز بے ادب نہیں تھا۔ مغل بادشاہ کی تعظیم ہر لحاظ سے کی جاتی تھی۔ اس وقت بادشاہ کے دربار میں دہلی کے ریزیڈنٹ اسٹین کی حیثیت ایک معمولی امیر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ شاہی خاندان کے ہر فرد کی بے انتہا عزت کرتا تھا، لیکن اسٹین کا نائب چارلس مٹکاف مغل بادشاہوں سے اور ان کے بادشاہوں کے اس احترام سے سخت ناخوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم اس طرح بادشاہ کی تعظیم کر کے اس کی غیرت اور حمیت کو نہیں سلا سکتے، جو ہمارا اولین مقصد ہے۔ انگریز چاہتے تھے مغل درباروں میں مغل بادشاہوں کا وہ اختیار جو اب صرف نام کا رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ مولوی ذکا اللہ چارلس مٹکاف کے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ میں اس پالیسی کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا جو اسٹین صاحب نے شاہی خاندان کے ساتھ اختیار کر رکھی ہے۔ جو شخص برٹش گورنمنٹ کی طرف سے دہلی میں حکمرانی کے لیے مقرر ہو وہ بادشاہ کی تعظیم اس طرح کرتا ہے جس سے بادشاہی قوت کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا چاہیے۔ ہمیں مقصود نہیں کہ بادشاہ کو بادشاہی کے دوبارہ اختیارات حاصل ہوں، اس لیے ہم کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے اس کے دل میں اپنی بادشاہی حاصل کرنے کی تمنا دوبارہ سے پیدا ہو۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کی حکومت کو پھر دوبارہ قائم کریں تو ہم کو چاہیے کہ بادشاہت کا خیال اس کے خواب میں بھی نہ آنے دیں۔ ناظرین، یہ حالات اکبر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی کہ 1807 میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد شروع ہو گئے تھے۔ 1809 میں بادشاہ نے اپنے لیے مزید وظیفے کا مطالبہ کیا جسے کورٹ آف ڈائریکٹرز نے بخوشی منظور کر لیا، لیکن اتنی بڑی بادشاہت پینشن اور وظائف پر ہرگز نہیں چل سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کی طرف سے بادشاہ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ ناکافی تھا، لہٰذا بادشاہ نے پھر کوشش کی کہ وظیفے میں وہ دوبارہ سے مزید اضافہ کروا سکے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں حکومت عود کی بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ 1812 میں بادشاہ کی والدہ قدسیہ بیگم اور صاحبزادے مرزا جہانگیر کسی بہانے لکھنؤ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نواب وزیر کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے اس کارگزاری کے جواب میں بادشاہ کے الاؤنس میں اس وقت تک کے لیے اضافے سے انکار کر دیا جب تک وہ انگریزوں کی شرائط پر کاربند نہیں ہوں گے۔ بادشاہ کو تمام معاملات سے بے دخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ اپنا ولی عہد یا جانشین خود مقرر کر سکے۔ 1814 میں اکبر شاہ ثانی نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ان کا مرتبہ گورنر جنرل سے زیادہ ہونا چاہیے۔
انگریزوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ناظرین، اس سے قبل جنرل لیک نے جب اکبر شاہ ثانی کے والد شاہ عالم ثانی کو دوبارہ تخت پر بٹھایا تو ایک اقرار نامہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ اس اقرار نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ شہنشاہ کے خرچ کی سالانہ رقم بڑھا دی جائے گی، لیکن انگریزوں نے یہ عہد پورا نہیں کیا۔ آخرکار اکبر شاہ ثانی نے 1830 میں مشہور برہمو سماجی لیڈر راجہ رام موہن رائے کو راجہ کا خطاب دے کر اپنا سفیر مقرر کر کے انگلستان بھیج دیا۔ راجہ رام موہن رائے جب انگلستان پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ وہ ایک دانشور تھے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ انگلستان گئے تھے اس میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حکومت برطانیہ نے راجہ رام موہن کی درخواست پر شاہی وظیفے میں اضافہ تو کجا، شہنشاہ کے لیے انگریزوں کی طرف سے فدوی خاص کے الفاظ بھی حذف کر لیے گئے۔ رام موہن رائے نے سینٹ جیمز کی عدالت میں اپنی درخواست پیش کی اور شہنشاہ کے حق میں دلائل دیے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ راجہ موہن کا انگلستان میں قیام 3 سال رہا اور وہیں 1833 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب راجہ رام موہن رائے کے مشن کا علم انگریزوں کو ہوا تو ان کے دل میں اکبر شاہ ثانی کی طرف سے اور بدگمانی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اکبر شاہ ثانی نے اپنی زندگی کے باقی دن لال قلعے میں ایک بے یار و مددگار انسان کی طرح پورے کیے۔ وہ دہلی کے تخت پر 31 برس رونق افروز رہے۔ ان کا انتقال ستمبر 1837 میں ہوا اور اکبر شاہ ثانی کا انتقال مرض اسہال سے ہوا۔ اس کی قبر 13ویں صدی کے درگاہ صوفی بزرگ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ مہر والی دہلی میں سنگ مرمر کی دیوار میں بہادر شاہ اول اور شاہ عالم دوم کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب مغل حرم میں یہ بات پہنچی کہ انگریز مغلوں سے شدید نالاں ہو چکے ہیں تو شاہی مغل حرم میں موجود مرزا مغل کا کزن بہادر شاہ ظفر ولد اکبر دوم انگریزوں کے قبضے کے خوف سے ہمسایہ علاقوں میں فرار ہو گئے۔ شہزادہ مرزا مغل وارث ظاہر خود جنگ میں مارا گیا تھا۔ زندہ بچ جانے والے بہت سارے شہزادے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں آباد ہوئے، لیکن کچھ شہنشاہی خاندان کے افراد شہنشاہ بہادر شاہ دوم کے ساتھ برما کے رنگون میں جلا وطنی ہونے کے بعد برما اور بنگال میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جانشین مقرر کرنے کے اختیار کے ختم ہونے کے بعد کیسے اقتدار میں آیا اور پھر کیا ہوا، جاننے کے لیے دیکھیے ہماری سیریز ہسٹری آف مغل امپائر کی آخری قسط۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔